أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. صدق اللہ العظیم. اس سورہ روم کی آیت نمبر 30 اور آیت نمبر 31 یہ دو آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. گزشتہ کل کے درس میں یہ بات گزری ہے کہ اللہ پاک نے اس انسان کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی، ایک عام فہم، ایک سادہ مثال کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے والا کتنا بڑا نادان ہے، ناسمجھ ہے، کہ اگر یہ تھوڑا سا بھی اپنے اوپر غور کر لے کہ دنیا کے معاملات میں آج تک کبھی ایسا ہوا کہ انسان نے اپنے مال میں، اپنی چیزوں میں، اپنے اسباب میں، اپنے گھر میں، اپنی جائیداد میں اپنے کسی ملازم کو اپنا شریک بنایا ہو؟ کبھی ایسا نہیں ہوا. انسان اپنے تنخواہ دار ملازم کو کبھی بھی اپنی کسی چیز میں شریک نہیں سمجھتا، لیکن یہی انسان جب شریک کرنے پہ آ جائے تو پوری کائنات کے بنانے والے خالق مطلق اور قادر مطلق بادشاہ کے ساتھ بہت ساری چیزوں کو شریک کر رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ فلاں بھی شریک ہے، فلاں بھی شریک ہے، فلاں بھی شریک ہے. آج جو عقائد کی کمزوری ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے، عقائد کی، کہ جب کسی مسئلے میں، مصیبت میں، حالات میں پھنس گئے تو اللہ کے دروازے پر آنے سے پہلے 100 دروازوں پہ بھاگتے ہیں، 100 جگہوں پہ جائیں گے، کہیں ماتھا ٹیکیں گے، کہیں ہاتھ جوڑیں گے، کہیں سجدہ کریں گے، کہیں فریادیں کریں گے، کہیں منتیں چڑھائیں گے، کہیں چڑھاوے کریں گے کہ یہاں سے میرا کام ہو جائے. نہیں آئیں گے تو اللہ پاک کے پاس نہیں آئیں گے. اور جب ہر جگہ سے آس ختم، امید ختم، سہارے ختم، اور انسان کو پتہ چل جائے کہ بھئی اب دم نہیں ہے، اب دم نہیں ہے ان چیزوں میں، پھر اللہ پاک کی یاد آتی. تو اس لیے ایمان اور عقیدہ مضبوط ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے. انسان ہر چھوٹی چیز، بڑی چیز، اچھے حالات، برے حالات، خوشی میں، تنگی میں، پریشانی میں صرف رجوع کس ذات کی طرف کرے؟ اللہ کی طرف، اللہ کی طرف. یہ عقیدہ توحید ہے. تو کل کی آیات میں اللہ پاک نے مثال دی کہ شرک ایسی ناپسندیدہ اور ایسی قبیح اور نجس چیز ہے کہ عقل بھی اس کو قبول نہیں کرتی، انسان کی عقل بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی. تو انسان کی حقیقی نجات کیا ہے اور انسان کی دائمی کامیابی کیا ہے؟ آج کی جو آیات ہیں اس میں اللہ پاک نے اس کامیابی اور اس نجات کے 5 اصول ذکر فرمائے. کتنے اصول؟ 5 اصول. وہ آپ حضرات نے غور کرنا ہے. ان آیات کا ترجمہ ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، تم اپنے رخ کو سیدھا رکھو اس دین کی طرف یکسو ہو کر. تم اپنے رخ کو، دیکھیں عربی میں وجہن کہتے ہیں چہرے کو. انسان جب کسی چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو چہرہ اس کی طرف کر کے بیٹھ جاتا ہے تاکہ غور سے اس کو دیکھ لوں، اس کی بات سن لوں، لے لوں، سمجھ لوں اس کو. تو اللہ پاک نے فرمایا اگر تم شرک سے بچ کر کامیابی کے راستے پہ آنا چاہتے ہو تو اس کے لیے پہلا اصول اور پہلا قدم تو یہ ہے کہ اپنے رخ کو بالکل سیدھا کر دو اس دین اسلام کی طرف
اور اتنا سیدھا کر لو کہ حنیفہ، حنیف کے معنی آتے ہیں یکسو ہو کر. جیسے آپ نے سنا ہوگا اگر کوئی اہم مجلس ہو، جگہ ہو، تو کہتے ہیں بھائی موبائل بند کر دیں، فلاں چیز بند کر دیں، ہر چیز بند کر دیں، سب چیزوں سے یکسو ہو کر بات سنیں، پھر توجہ کسی اور چیز کی طرف نہیں ہو. اللہ پاک نے اپنے بندے سے اپنے دین کے لیے جو توجہ مانگی ہے وہ حنیف، یکسو ہو کر، جس میں پھر کسی اور چیز کی آمیزش نہیں ہو، ملاوٹ نہیں ہو اس میں. یہ تو پہلا اور بنیادی اصول ہے جس کے بغیر کامیابی نہیں. اپنے رخ کو سیدھا کر لو اس دین کی طرف یکسو ہو کر. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور اس فطرت کی اتباع کر لو جس پر اللہ نے پوری انسانیت کو پیدا فرمایا. اس فطرت کی اتباع کر لو. لا تبدیل لخلق اللہ، اور اللہ کی دی ہوئی فطرت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. ذالک الدین القیم، یہی دین اسلام ہی مضبوط دین ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن زیادہ تر لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں. منیبین الیہ، دیکھیے ایک اصول آ گیا کہ ہم 100% اللہ پاک کے دین کی طرف اپنا رخ کریں. دوسری چیز فرمائی منیبین الیہ، تم رجوع کرو اسی ذات کی طرف. کیا مطلب؟ جس طرح کے بھی حالات ہو، ابھی آپ سے بات عرض ہوئی، انسان کو بعض دفعہ ایسا لگتا ہے کہ بھئی یہ معاملہ، اس سے تو میں کبھی نکل ہی نہیں سکتا، اب کیا ہوگا؟ پیر بھی پھنس گئے، ہاتھ بھی پھنس گئے، گردن تک پھنس گئے، اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ یہ مایوسی کی کیفیت اللہ پاک پر کمزور ایمان کی بڑی دلیل ہے. تو فرمائے منیبین الیہ، ہر حال میں رجوع اس ذات کی طرف ہو. نمبر 3 واتقوہ، ہر حال میں خوف اسی ذات کا ہو، ڈر. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نمبر 4 اور نماز کو قائم کرو. یہ زندگیوں سے نہ نکلے، نماز کو قائم کرو. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، یہ 5ویں بات. اور کبھی بھی شرک کرنے والوں کے ساتھ شامل مت ہونا، شامل مت ہونا. لا تکونو، ان کے ساتھ شامل بھی مت ہونا. دیکھیں یہ نہیں فرمایا کہ مشرک مت بننا، اس لیے کہ جو آدمی دین حنیف پر ہے وہ مشرک تو نہیں ہے، وہ تو ایمان والا ہے. لیکن ایک صاحب ایمان کو اپنا ایمان بچانے کے لیے ضروری ہے کہ یہ شرک کے ماحول سے بھی بچے گا، ورنہ پھر نقصان اٹھا لے گا. تو یہ 5 باتیں ذکر کی کہ 100% اللہ کے دین کی طرف اپنا رخ رکھو، اور رجوع ہر حال میں اللہ کی طرف ہو، خوف ہر حال میں اللہ کا ہو، نماز کو قائم رکھو، شرک کرنے والوں کے ساتھ کسی حال میں کہیں بھی مت بیٹھو، ان کے ساتھ شامل مت ہو جاؤ. یہ 5 باتیں، اس کو ہمارے مفسرین نے لکھا 5 اصول کامیابی. ایک بندے کے اس دنیا میں کامیابی کے یہ 5 بڑے بنیادی اور موٹے اصول ہیں. اور بالکل سادہ سی بات ہے، آسان بات ہے. اس میں سمجھنے کی صرف ایک بات ہے دوستوں آج کے اس درس میں، اور وہ بڑی اہم بات ہے. جو پہلا اور بنیادی اصول ذکر کیا کہ اپنا رخ اللہ کے دین کی طرف رکھو، یکسو ہو کر رکھو، اور اس فطرت پر چلتے رہو جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اسی فطرت پر رہو. یہ فطرت کیا ہے دوستو؟ ہر انسان جس فطرت پہ پیدا ہوا ہے، اس فطرت سے مراد کیا مراد ہے اور کیا معنی ہے اس کا؟ اس کا بالکل آسان مفہوم میں عرض کر رہا ہوں کہ فطرت سے مراد ہے حق بات کو قبول کرنے کی استعداد. بہت غور سے سنیے گا دوست. حق بات کو قبول کرنے کی استعداد، استعداد کہتے ہیں صلاحیت کو، صلاحیت کو. اب دیکھیں نا،
بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو کسی مجلس میں، کسی محفل میں، کسی کھیل میں، کسی کاروبار میں پہلی دفعہ چلے جائیں گے اور ان کو کچھ پتہ نہیں ہوگا کہ بھئی یہ چیز کیسے ہوتی ہے، کیسے کھیلتے ہیں، کیسے اس کو مناتے ہیں، کیسے توڑتے ہیں، کیسے بناتے ہیں. یہ ساری چیزیں بالکل نہیں ہوتی ہے اس کے لیے. لیکن جب وہ اس جگہ بیٹھتا ہے اور غور سے، توجہ سے، طلب سے اپنی صلاحیتیں بروئے کار لاتا ہے، دیکھتا ہے، تو تھوڑی دیر بعد کہتا ہے او ہو، اچھا اتنی آسان سی بات تھی. اب دیکھیں، آیا تو زیرو تھا، کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس، لیکن جب اس جگہ بیٹھ کر ایک ایک چیز کو توجہ کے ساتھ دیکھا، اپنی صلاحیتیں استعمال کی، تو اس چیز کو سمجھ گیا. اس کو کہتے ہیں کسی چیز کو قبول کرنے کی صلاحیت اور استعداد، اور یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. دنیا میں جو بھی انسان یعنی بچہ پیدا ہوتا ہے، بڑی مشہور حدیث ہم ہمیشہ سنتے ہیں، کل مولود یولد علی الفطرہ. یہ مشہور روایت ہے. دنیا میں پیدا ہونے والا ہر بچہ وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. یہ صحیح حدیث. ہر بچہ، چاہے وہ مسلمان کے گھر پیدا ہوا، ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، بدھسٹ، کوئی بھی ہے دنیا کا، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ. ہر پیدا ہونے والا بچہ وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. اب فطرت کا کیا مطلب، میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ یہ بچہ جب دنیا میں آیا، اللہ پاک نے اس کے جسم میں ایک صلاحیت رکھے اس کو بھیجا ہے. ابھی یہ بہت چھوٹا ہے، لیکن جیسے جیسے یہ اوپر کے شعور کی زندگی کی طرف جائے گا، فرق کرے گا کہ یہ ماں ہے، یہ باپ ہے، یہ بھائی ہے، یہ بہن ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ پڑوسی کا گھر ہے، یہ ہمارا علاقہ، یہ میرا اسکول ہے. لیکن عمر کے ساتھ ساتھ سمجھ بڑھتی چلی جاتی. ہر بچے کے اندر اللہ پاک نے ایک استعداد اور ایک صلاحیت رکھی ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں قبول حق کی استعداد. اس بچے کو اگر اس صلاحیت کے استعمال کا صحیح موقع مل جائے تو چاہے یہ ہندو مشرک کے گھر پیدا ہو جائے، لیکن یہ دین حق کو قبول کرنے میں دیر نہیں لگائے گا. آپ دیکھیں نا، آج دنیا میں کتنے عیسائی مسلمان ہوتے ہیں، ہندو مسلمان ہوتے ہیں، سکھ مسلمان ہوتے ہیں، بہت سارے طبقات ہیں وہ مسلمان ہو جاتے ہیں. کسی نے دعوت دی، بات کی، سمجھ آ گئی، غور سے توجہ سے سنی تو قبول کر لیتے ہیں. حالانکہ کوئی 40 سال کا ہے، کوئی 50 سال کا ہے، کوئی 80 سال کا ہے. کیسی کیسی کارگزاریاں آتی ہے جماعت والے کہ 70 80 سال کے بوڑھے عیسائیت میں تھے، ہندو تھے، لیکن ان کو دعوت دی، بات کی، غور کیا، دل میں بات بیٹھ گئی، کلمہ پڑھ لیا اور اس کلمے کے ساتھ دنیا سے چلے گئے. وجہ اس لیے کہ اللہ پاک نے اس بندے کے اندر ایک استعداد رکھی تھی. وہ استعداد اس کے پاس تھی، لیکن آج تک اس کے درست استعمال کا موقع نہیں آیا تھا، صحیح استعمال کا موقع نہیں آیا، لہٰذا وہ اپنی جگہ نہیں بنا رہی تھی. جیسے ہی اس کو درست استعمال کا موقع ملا، اس نے اپنا کام شروع کر دیا. اور دیکھیں نا، عجیب بات، آج دنیا کی جتنی چیزیں بن رہی ہے، یہ اتنا بندے کو اللہ کے قریب کر رہی ہے. دیکھیں، ہر ساتھی کے پاس موبائل ہوگا جیب میں تقریباً. اس موبائل کے اندر اصل جو کمال کی چیز ہے وہ سم ہے. ایک چھوٹا سا سم کارڈ ہے اس کا، اور وہ سم کارڈ کسی کمپنی کا ہے. پاکستان میں مثال کے طور پہ 5 کمپنیاں، موبائل کمپنیاں کام کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے جا کے 1 لاکھ روپے کا موبائل خریدا، 1000 روپے کی سم خریدی، موبائل کو چارج کیا، سم لگا دی، فل ریڈی ہو گیا. لیکن اب جب آپ فون لگا رہے ہیں، فون نہیں لگ رہا. بیلنس بھی ہے، موبائل بھی صحیح ہے، چارجنگ بھی ہے، سم بھی ایکٹیو ہے، سب کچھ ہے، بھائی موبائل نہیں لگ رہا. تو آپ کے دوست کہتے ہیں ذرا مجھے دکھائیں. ارے بھائی اس میں سنگل ہی نہیں آ رہے.
ہوتا ہے نا اکثر. موبائل کیوں نہیں لگ رہا؟ اس لیے کہ سنگل نہیں آ رہے. تھوڑی دیر بعد آپ اس گلی سے نکل کے اگلی گلی میں گئے، سنگل آنا شروع ہو گئے، موبائل نے کام شروع کر دیا. اللہ پاک نے انسان کے اندر استعداد رکھی ہے، اس استعداد کو صحیح جگہ لگانے کا موقع جیسے ہی ملے گا، یہ ایمان قبول کیے بغیر رہ نہیں سکتا دوستو. یہ ضرور ایمان قبول کرے گا، لیکن مسئلہ ماحول کا ہے. اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ تو پیدا فطرت پہ ہوتا ہے چاہے وہ کہیں بھی ہو، لیکن فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، لیکن پھر اس بچے کے والدین سے مراد علماء نے لکھا ماحول، اس کے والدین اس کا ماحول اس بچے کو یہودی بنا دیں گے، نصرانی بنا دیں گے، مجوسی بنا دیں گے، ماحول خراب کر دے گا اس کو. تو وہ استعداد جو اندر موجود تھی، چنگاری موجود تھی، وہ غلط ماحول کی وجہ سے، غلط صحبت کی وجہ سے، غلط تربیت کی وجہ سے، غلط میدان کی وجہ سے وہ ضائع ہو گئی. اور اگر خدا نخواستہ اس کو صحیح موقع زندگی بھر نہیں مل سکا تو یہ اسی کفر کے ساتھ دنیا سے چلا جائے گا. اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، اللہ پاک نے ہر بندے کے اندر استعداد رکھی. یہی استعداد میرے اور آپ کے اندر تھی، جس کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی نعمت سے مالا مال کیا. اور اللہ سے مانگنا چاہیے ساری زندگی، صبح بھی شام بھی، کہ اسی نعمت ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو، اسی کے ساتھ دنیا سے رخصتی ہو، اسی کے ساتھ قبر سے اٹھنا نصیب ہو جائے. لیکن یہ نعمت اگر غلط صحبت کے ساتھ ٹکرا جائے تو وہی مصیبت ہے جو ایک کافر کو آج ملی ہوئی ہے. اس لیے سب سے زیادہ انسان کے اس استعداد کو نقصان پہنچانے والی چیز وہ غلط صحبت ہے، غلط ماحول ہے، غلط مجلس ہے، غلط دوست ہے، غلط جگہ ہے. یہ بہت زیادہ نقصان پہنچا دیتے. اس لیے انسان نیک صحبت اختیار کرے، اچھی صحبت اختیار کرے، اچھا ماحول اختیار کرے. دیکھیں نا، یہ تو اختیاری چیز ہے نا. آپ ساتھی گھر سے نکلیں تو آپ کے پاس بھی آپشن تھا، اختیار تھا. آپ چاہتے تو گاڑی میں بیٹھ کے کہیں اور چلے جاتے، چلے بھائی عشاء بعد میں پڑھ لیں گے، پھر پڑھی نہیں. لیکن وہ کون سی طاقت تھی جس نے ہمیں مجبور کیا کہ نہیں بھائی عشاء تو فرض ہے، وہ تو پڑھنی ہے، میں بالغ ہوں، مجھ سے پوچھا جائے گا. اور وہ قدم جو غلط جگہ جا سکتے تھے وہ مسجد آ گئے. وہ ماں باپ کی تربیت کا اثر ہے، بڑوں کی تربیت کا اثر ہے، نیک لوگوں کی صحبت اور ماحول کا اثر ہے کہ انسان اعمال سے جڑا ہوا ہے. اس لیے اپنے لیے بھی اچھا ماحول، اپنے بچوں کے لیے بھی اچھا ماحول، اپنے گھروں کی مستورات کے لیے بھی اچھا ماحول. یہ ماحول ہم خود بنائیں، اس کو آج خود پیدا کریں. اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ تو اللہ پاک نے ہمارے اختیار میں رکھا ہے نا. گناہ کی طرف تو انسان کو جانا پڑتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ واعظ میں فرمایا کہ انسان کو گناہ کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اور مال خرچ کرنا پڑتا ہے اور جسم کی صحت خرچ کرنی پڑتی ہے، جبکہ نیکی کے موقع اللہ پاک خود فراہم کرتے ہے نا. دیکھیں اذان کی آواز خود آتی ہے، ہمیں اذان نہیں دینی پڑتی. آئے تو امام مصلی پر آئے گا، مجھے نہیں پڑھانی پڑی، نماز ہو گئی اس کی، سب کچھ ہو گیا. نیکی کے ماحول اللہ پاک دے رہے ہیں. گناہ کے لیے انسان منصوبہ بنائے گا، بیٹھے گا، تدبیر کرے گا، پیسے خرچ کرے گا، سفر کرے گا، جگہ ڈھونڈے گا، نعوذ باللہ کتنی چیزیں خرچ کرے گا، پھر جا کے گناہ. اس لیے اس نعمت پر ہم اللہ پاک کا شکر ادا کریں. مسجدوں سے جڑیں، ماحول سے جڑیں، دین کے حلقوں سے جڑیں، دعوت کے حلقوں سے جڑیں، علماء کی صحبتوں سے جڑیں، ذکر کی مجلسوں سے جڑیں. کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا
وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ